ہمارے بڑے ہی معزز مہمان ہیں آج بھی. میں سب سے پہلے اپنے پینل کا جو ہمارا گلدستہ ہے اس کا آپ کو تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ماشاءاللہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب موجود ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ مولانا عبدالرحمن لدھیانوی صاحب موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب موجود ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو کیسے خوش آمدید کہتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے آخری ایام مبارکہ ہیں، اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے ہیں، اور ایک مشہور و معروف خطبہ جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. اس میں اپنے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو مغفرتوں والا مہینہ ہے، جو خیرات و برکات والا مہینہ ہے. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں تمہیں اللہ کی مہمان نوازی کی طرف دعوت دی گئی ہے، انویٹیشن بھیجا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے بلایا ہے. تو آپ نے ایک مفصل اس خطبے میں اس ماہ رمضان کو گزارنے کا ایک عملی پیغام دیا، پورا چارٹر عطا فرمایا. ایک تو یہ فرمایا کہ اس کو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا رمضان گیا رمضان، کیونکہ رمضان خداوند متعال کے اسماء میں سے بھی ایک اسم مبارک ہے، لہٰذا اس کو اس نسبت کے ساتھ پکارنا چاہیے کہ ماہ رمضان یا رمضان کا مہینہ یا شہر رمضان. دوسرا یہ کہ اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کا اسی بات سے اندازہ لگا لیا جائے کہ 12 مہینوں میں سے یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نامی قرآن کریم کا حصہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کا حصہ ہونے کی وجہ سے اتنا پاک و پاکیزہ، اتنا متبرک ہے کہ بغیر وضو کے جسم کا کوئی حصہ بھی اس سے مس کرنا جو ہے وہ حرام ہے، یعنی یہ اس کی طہارت جائز نہیں. اور پھر اس کی جو لغوی معنی ہے رمضان کے، وہ کسی چیز کو جلا کے اس طرح ختم کر دینا کہ جلتے وقت نہ تو دھواں نظر آئے اور جلنے کے بعد اس کی خاک تک باقی نہ رہے. گویا کہ یہ استعارہ ہے اس بات کا کہ اس ماہ رمضان میں جو توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیا جاتا ہے کہ ایک تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کا نشان تک باقی بندے کا اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کا معاملہ ہے. اور یہ جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ جو بہت زیادہ پسند ہے، اور جس طرح حدیث میں ہے کہ التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے کہ جیسے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور پھر ارشاد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا، جب ایک آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ ان لوگوں کو نسیان میں مبتلا کر دیتا ہے جنہوں نے اس بندہ خدا کو گناہ کرتے دیکھا تھا. نہ اس کو یاد آئے گا، نہ اس کی وہ تذلیل کرے گا، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ تم وہی ہو نا فلاں دمکان یہ ہو سلسلہ. خدا اس کو اس توبہ کے سلے میں ایک کام تو یہ. پھر جس زمین کے ٹکڑے پر انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، وہاں زمین اس کا ایک ایک نقش جو ہے وہ محفوظ کر لیتی ہے. روز قیامت وہ گواہ بن کے سامنے آئے گی. صحیح. تو ہمارے گناہوں کے نقش بھی اس پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ زمین کے ان ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کے نشانات کو مٹا دو، تاکہ نہ ہی نشان ہوں گے نہ یہ روز قیامت ذلیل و رسوا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں معاشرے کے کمزور افراد کی طرف متوجہ کیا، بڑوں کو چھوٹوں سے پیار کرنے کا حکم دیا، چھوٹوں کو بڑوں کی عزت و تکریم کا حکم دیا، روزہ افطار کرانے کا، اور پورا مفصل خطبہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اسی خطبے کو موضوع بنا لیں تو یہ پورا ایک چارٹر ہے جو پورے ماہ رمضان کے لیے آپ نے دے دیا تھا کہ ہمیں کیسے رمضان گزارنا ہے، اور آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب